جنہوں وہ نہ پتا ہوئے اس سوئی کا وہ نصاب سازی بھی نہیں کر سکتا، ٹائم ٹیبل بھی نہیں بنا سکتا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے مزاج نہیں ہوتا کہ کسی نے اللہ نے کوئی مزاج دیتا ہے، کسی نے کوئی خوبی ہے، کسی نے کوئی خوبی ہے. ویسے تو یہ بھی بڑا بڑا علاج ہے کسی بندے نوں کہ اپنی منافع کو جوابے. لیکن جڑے لوگ معاشرے بہت مقام حاصل کر جاتے ہیں وہ پھر جنت پڑھ جاتے ہیں، وہ تو پھر منافع چلاتے ہیں. لیکن ویسے یہ ہے کہ علماء دے وچ اگر تھی دیکھو تو رجحانات دا اصل وچ اختلاف ہوندا، اس دی وجہ نال بھی یعنی علماء دے وچ فلانا بڑا عالم ہے فلانا چھوٹا ہے، یہو جے تقلیدی مزاج اصل اتوں آتا نا. سو خیر مقصد میرا صرف ہے کہ میں نے اج کل احساس بڑا ہوا ہے، خاص طور پہ بخاری پڑھاتے ہوئے کہ ساری درسگاہ دے وچ بھی کوئی صورتحال نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا بھی ٹائم ٹیبل تو خیر ایڈی بڑی چیز نہیں، اصل تو جہاں نصاب ہے جی وہ واسطے کہ اتنے کہڑی کتاباں چاہیے نے اور پڑھان والے استاد کس طرح پڑھان. بہت بڑی بات استاداں دی بھی ہے. استاد جو جا لے آؤ تسی اسے مزاج کے مطابق ہوں اہل حدیثاں وچ جو جی 4 مزاج پائے جاندے ہیں. ایک انہاں وچ اہل حدیثاں وچ زیادہ مزاج تے ظاہری تے وہ بڑے پکے اہل حدیث ہوندے نے. یہ تے ویسے تقلید دے لفظ دے اصل دشمن نے، لیکن ویسے ہے کہ پکے مقلد ہوندے نے، بہت پکے. انہوں نے ہلایا نہیں جا ایک ایک مسئلے وچ تقلید اتنے لڑائیاں کرتے ہیں. دوسرا آتا جس طرح آتے ہیں سن سنا کے جس طرح سن سنایا لوگ وہ سنی کے لاتے ہیں. اسی طرح حدیثاں بھی صرف حدیث کے نام اتنے انہیں میں ایک مضمون اتفاق نال دیکھا وہ عبداللہ درانی دا انہیں تقریباً جن شافی نے جن مالکی نے حنبلی بلکہ حنفیاں نے بھی چلایا ہے جنہوں نے کوئی حدیث سے کم کیا. یہ سارے حدیث بھائی حدیث سے کم کرنا ہو چیز ہے. ہو گیا اور جی عبد الوکیل صاحب نے کیتا ہے تفہیم القرآن کے حوالے نال. اچھا وہ تانا دیتا جاتا کہ مودودی صاحب نے حدیث سے کم نہیں کیتا. اچھا انہوں مودودی صاحب کے سارے لٹریچر جتھے جتھے حدیث آئی تھی نا وہ پھڑ کے تھلے جڑیاں انہیں 2 لائناں بولیاں سن کر کے تفہیم الحدیث کے نام سے مرتب کر چھڑیا کہ ایک مجموعہ تو دکھایا کہ ویکھو جی مودودی صاحب نے حدیث سے کام کیتا ہوا. ہاں نہیں ویسے عبد الوکیل الوی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے کہتے سارے کام کیتے ہیں، خود کوئی کام نہیں کیتا. اس واسطے انہوں نے اپنا کوئی رجحان نہیں. وہ تو جماعت اسلامی واسطے بالکل انے سن. یعنی میں انہوں نے کہتا ہوں فنا فی المودودین تو وہ وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے جڑا خاندانی پس منظر سی جی انہیں بھی بڑا کام کیا. انہوں نے خاندان دے وچ ایک گزر نے حکیم عبداللہ صاحب جانیاں والے، مولانا عبدالسلام ملتانی صاحب بھی انہوں کو کافی عرصہ رہے ہیں کہ مولانا عبدالسلام ملتانی صاحب جڑے سن جی یہ کوئی تحریکی ذہن دے نہیں سن، اس واسطے یہ تو اہل حدیث ہی سن. وہ پکے جماعت اسلامی دے سن. وہ عبد الوکیل الوی صاحب انہوں کے رشتے دار تو نہیں گئے لیکن انہوں کی بھابی جی ہے جی وہ انہوں کی حکیم عبداللہ صاحب کی بھانجی ہے جو کہ مشہور شخصیت سن. اس واسطے وہ عام طور پہ تعارف انہوں کے ذریعے اپنا کرواتے سن عبد الوکیل الوی صاحب. تو اس واسطے وہ پھر بعد اس وقت حافظ عبداللہ صاحب کو پڑھ کے گئے نے. پھر وہ بعد بس انہوں نے ایک ہی میدان رہے ہے بلکہ اتنے مسجد قدس میرے خیال کوئی 20-25 سال رہے ہیں عبد الوکیل الوی صاحب. انہوں نے کمرہ ایک ملیا سی جب تک انہوں کی شادی نہیں ہوئی اتنے رہے. وہ تو ایک ہور بندہ بڑے پکے جیسے سمجھا وہ فنا فی المودودی سن. پھر بس انہوں نے پھر کام بھی اس میدان سے کیا ہے. یہ انہوں خدا نہ کرے یہ برائی نہیں گی، یہ صرف رجحان ہے. اللہ تعالیٰ باسط سب نو توفیق دے خیر دی. بلکہ میرے رجحان کی تجزیہ کریں گے ساڈا اسی سمجھنے ہیں کہ تعمیری رجحان وہ ہے کہ جڑا خالص سوچ ہوئے اس طریقے نال. لیکن نہیں میں ایک ہے تحقیق کتاب و سنت تو ایمان
ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ, منہج سلف بیس آ کے تو تھی تحقیقی ذہن رکھو. یہ جڑا گروہی ذہن ہے نا فرقہ بندی کا، یہ بڑا تباہ کن ہے. نہیں گروہی ذہن بہت زیادہ ہے. نہیں عملی رویے تو خیر بہت سارے ہو سکتے ہیں، انہوں بھی جی تو خیر گل لمبی ہو جائے گی، اللہ مہربانی کرے. ہوں میرا بس کچھ خاندانی پس منظر بھی یہ ہو جائے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو میری تربیت کروائی ہے، جو میرا مزاج سی، میرا مزاج جہاں سی وہ گروہی ابتدا بھی تھے گا سی جب تک میں بسمجھ سا. میں بڑے مناظرے کرواتا سا اپنے، جدو میں ناظم سا نا مدینہ منورہ جان تو پہلے، تو میں جڑے مناظرے کروانا سا انہیں عام طور پہ میں حنفی بن جاتا سا. مثلا خواجہ خلف الامام تو مناظرہ کروایا تو میں حنفی بن گیا، تو باقی میں حدیث بناتا. تو وہیں کر کے پھر اسی طرح ہور جڑے مسائل سن ہاں نہیں وہ تو میں یہ میرا مزاج جو ہوئی سی، لیکن اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیتے کہ میں چوکدار گرا تو نکل آیا. بس انہیں ایک بڑا کردار ادا کیتا ہے کہ میں نکلنے کے بعد میرا مزاج بالکل ہور ہو گیا. میں مناظرے تو نفرت شروع ہو گئی. پھر وہ بعد شخصیت جہاں سن انہوں کے بارے میں جی سی نا بالکل ایک ہی سوچ کہ انہوں نے رگے دینا برا بلا کہنا ہے. خاص طور پہ جس وقت میں محدث میرا آزاد سی تو میں نالے چوکدار کا بھی نہیں سی ہوتا، تو وہ میں محدث مولانا ثناء اللہ امرتسری دی خدمات کے بارے میں کافی مضمون شائع کیتے. وہ پھر افضل بقادر روپڑی خیر میرے ساتھی بھی سن، عمر کے اعتبار نال بزرگ بھی سن، انہوں نے برا بھی بنایا کئی دفعہ، پھر اس تنقید بھی کی. لیکن آپ سناؤ مدی صاحب کا بھی انجی مزاج نہیں تھی ہے جی تھوڑا مزاج نے قریب ملانے اس طرح کا نہیں. اس وجہ ہو رہا جی افساد کا مزاج ایک سی ایک گروپ والا تڑے والا. چلو خیر چلے گئے نے اس وجہ چلو لمبی گلا تبصرے نے اصل تک گل کی ہے. اللہ مہربانی کرے ساڈے چنے ایپ نے انیاں کمزوریاں نے تو اس واسطے غیبت تو منع کیتا. مینوں خطرہ ہے کہ گل تاریخ کے حوالے نال بیان ہوندے ہوندے کسے اُتے ایسی انداز نال تنقید نہ ہو جائے جڑی وہ صحیح نہ ہوے، بری ہوے. میں کوشش کرنا میں، باقی دیکھو جی انسان کمزور ہے، کوئی نہ کوئی گل تو ہو ہی جاندی ہے ایسی. بس اللہ معاف کرے بس. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وقلمی جعلنی ذرا. اللہ جی جمعرات کے سارے نس کریں. ہاں جی نہیں اے جڑا 1 بج گیا نا جی، یہ حالانکہ بات غلط ہے. اے جڑا درس ہے نا جی میرا، یہ باقاعدہ یہ سمجھنا کہ ساری یہ ڈیوٹی ہے، تو اور وہ بھی صحیح حاضر نہ ہونا. حالانکہ یہ گل یہ نہیں گی، کم از کم علمی ذوق ہونا چاہیے. اس واسطے کا مطلب ہے کہ علمی ذوق والی گل ختم ہے. نہیں اگر یہ بات ہے پھر اتنے بیٹھ کے کام ہور کرتے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے میرے درس کے دوران بھی کام ہور ہوں. نہیں لیکن یہ پتا نتیجہ کی ہے؟ نتیجہ ہے کہ یہو جہ لوگ جڑے خاص طور پہ دعوت یہ کر بیٹھ گے کہ اسی بخادا مدنی صاحب کو پڑھے آتے. ویسے حالت یہو جی ہے کہ انہوں پتا ہے کچھ نہیں کہ مدنی صاحب نے پڑھایا کی ہے. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. ہاں بس وہ تو دنیا کے یہ بڑا بڑا رواج بن گیا اجازت والا. ہزارہ آدمی مصطفیٰ صاحب کتنے نے آئے نہیں آج؟ اچھا اللہ اللہ
واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لي إماما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد ابو ہشیم عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عاصم بن یوسف الجربوعی جی حدثنا ابو شہاب عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا. حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ حدثنا حسین الجوفی عن زائدہ حدثنا بیان بن بشر عن قیس بن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب ایک سوال جو ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بارے میں اس وقت تک سوچتا ہی رہتا ہوں, مطالعہ بھی کرتا ہوں جا بجا, جہاں سے کوئی ایسی صورت بنے کہ وہ سوال جو ہے اس کا جواب آ جائے. تو ویسے تو یہ ساری جو محنت اور کوشش ہوتی ہے اس کو لغوی زبان میں بھی یہ محنت جس کے لیے لفظ اجتہاد استعمال ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غور و فکر کے نتیجے میں چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی صریح کی بجائے غور و فکر سے ان کا حل نکلتا ہے. کل ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری نے جو اس باب کی تعرج الملائکۃ والروح کی جو حدیث ہے نا, یہ جب دوسری حدیث بیان کی ہے حدثنا اسماعیل حدثنا مالک, ذرا آپ بھی دیکھ لیں عن ابی الزناد, تو اس کے بعد پھر امام بخاری جو ہیں وہ قال خالد بن مخلد, اس کو قال خالد بن مخلد سے لائے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگرچہ انہوں نے اس حدیث کے اندر تائید بھی لائے ہیں, وہ تائید اس کی لائے ہیں کہ اس کو ورقا نے بھی جو ہے وہ روایت کیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ خالد بن مخلد تو امام بخاری کے شیخ ہیں, لیکن یہ جو ورقا ہیں یہ تو عبداللہ بن دینار کے شاگردوں میں ہیں, اور عبداللہ بن دینار تو ظاہر ہے کہ اونچے طبقے کے جو ہیں وہ لوگوں میں سے ہیں, یعنی زمانے کے اعتبار سے. تو یہ دونوں حدیثیں جو ہے یہ معلق بنتی ہیں. اور اعتراض جو ہے وہ کل یہ پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری نے یہ کتاب کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند, اور مسند امام بخاری کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں حدیث لاؤں گا مرفوع, اور دوسری بات جو ہے وہ امام بخاری نے اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ سند جو ہے وہ امام بخاری اور اللہ کے رسول کے ساتھ متصل ہو.
اب میں نے ویسے فتح الباری کا بھی مطالعہ کیا، تو فتح الباری کا مطالعہ کرتے ہوئے حافظ بن حجر نے بھی ان دونوں روایتوں کو، جو خالد بن مخلد کی روایت ہے اور ورقہ کی جو روایت ہے، ان دونوں کو معلق قرار دیا ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا اس بارے میں کہ امام بخاری، ویسے تو دیکھیے جی امام بخاری کی کتاب کو چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے، تقریباً 9000 کے قریب حدیثیں ہیں، یعنی اگر مقررات شامل کر لیں، مقررات کے بغیر تو تقریباً 2600 ہی ہیں، لیکن 9000 حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد جو امام بخاری نے اس میں باریکیاں بیان کی ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ اپنی شروط میں کہیں نہ کہیں ڈول سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی توجیہ بن جائے جو اس کے اوپر اعتراض کی بجائے اس کی جو ہے وہ تصحیح یا تائید کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ جو کچھ بھی دیکھا بالا ہے وہ میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر میں جو عربی حواشی اور شروع ہے ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے اندر مولانا وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب کو میں ایک بڑی پائے کی کتاب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حافظ عبدالستار حماد صاحب نے تو سند کی بات ساری اڑا دی ہیں، تو اس لیے ان کی کتاب میں تو فن حدیث تقریباً ختم ہے، باقی رہ گیا فن فقہ، وہ ملغوبہ ان کا اپنا من بھاتا ہے اور وہ فتوے کے انداز میں، اور یہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے۔ ان کی خوبی ہے کہ چونکہ بخاری کی انہوں نے اشارہ کی ہوئی ہے، اس لیے جو فتاوی ان کے چھپتے ہیں وہ عام طور پر بخاری کو کھول کر کوشش کرتے ہیں بخاری سے استفادہ کریں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ عام طور پر مفتی حضرات جو ہے ہم اتنی محنت نہیں کرتے۔ تو لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا وحید الزماں کو جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ یہ بات کہہ کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی کہ امام بخاری کے مطابق لوگوں نے کئی کام کیے ہیں۔ ایک تو ہے نا مستدرکات وہ کتابیں ہیں کہ امام بخاری کی شرط پر وہ حدیثیں جو بخاری میں نہیں ہیں انہوں نے وہ حدیثیں جو ہم جمع کی ہیں، اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو مستخرجات ہیں، اور مستخرج اور یہ ہوتی ہے کہ حدیثیں بخاری کی ہوں لیکن ان کی اسناد نہیں ہوں، یعنی یہ دو الگ الگ جو ہے وہ کتابیں ہیں قسم کی۔ اچھا پھر ایسا بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کو لوگوں نے جمع بھی بڑا کیا ہے، ہمارے ہاں تو آج کل مشہور وہ لولو مرجان ہے نا، لیکن اس سے پہلے بہت، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر بخاری کی شروعات میں لائی جائیں تو کوئی 400 کے قریب تو مختلف زبانوں میں بخاری کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا کتابیں بن جاتی ہیں۔ بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے بخاری کی شاید خلوص کی وجہ سے، خاص طور پر بخاری کے خلوص کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اگرچہ ان چیزوں کے اندر کچھ مبالغہ تو موجود ہے، لیکن لکھا یہی گیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں جتنی جمع کی ہیں وہ تقریباً مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر جمع کی ہیں، بیت اللہ میں۔ لیکن صورتحال جو ہے ویسی ہے کہ اس کتاب کے اوپر تو امام بخاری کے 16 سال لگے ہیں، لیکن ویسے امام بخاری جو ہے مکہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ تو اسی یہ کہنا کہ اس بخاری کی ساری حدیثیں امام بخاری نے مکہ میں، اور پھر ساتھ اور بھی اس کے اوپر کچھ حاشیہ آرائی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر حدیث سے پہلے جو ہے وہ غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا الجھن جو ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی جو صورتحال ہے وہ تو
بہت ہی خطرناک ہے. مجھے تو خیر میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا, مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے. جو میں نے پہلا عمرہ کیا تھا نا, اس کے اندر مجھے تجربہ ہوا تھا کہ مکہ میں جس کنویں سے میں غسل کرنا چاہتا تھا نا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا پورا طریقہ میں نے اپنانا ہے, تو میں ساری رات جو ہے وہ گھومتا رہا اور مجھے وہ کنواں مل گیا جس میں آپ نے غسل کیا تھا. لیکن جب میں کنویں کے اوپر پہنچا تو وہاں نہ ڈول نہ اور بلکہ وہاں اندر پانی بھی نہیں تھا. تو یہ تو میں نے محنت کر لی کہ میں نے وہ کنواں جو ہے وہ تلاش کر لیا, لیکن اب پانی بھی کوئی نہیں ہے, پھر ڈول کوئی نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ اب مجبوری, پھر میں وہاں سے چلا ہوں, پھر میں بیت اللہ پہنچ گیا. خیر اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی تھا, لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جہاں پانی کا یہ مسئلہ ہو وہاں یہ کہنا کہ امام بخاری جو ہے وہ ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کر رہی ہو نا, تو ایک عام رجحان یہ ہے کہ مبالغہ میں ذکر ہو. تو لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ مبالغہ میزی تو ہے, لیکن بنیاد کوئی نہ کوئی موجود ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. ہاں, تو پھر وہ جھوٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس پر اگرچہ تنقید بھی بڑی لوگوں نے کی ہے, خاص طور پر ہنفیوں نے بہت تنقید کی ہے ایسی روایات پر, لیکن اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری کا بڑا اہتمام تھا. انہوں نے دیکھیے نا جی, بیت اللہ کے اندر, اس لیے کہ اصل تو وہی جو ہے وہ مکہ میں شروع ہوئی ہے نا, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو تفصیلات جو پیش کی ہے, جن کے اندر آپ کے بہت سے اجتہادات بھی شامل ہیں, وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہیں. اور پھر جو ہے وہ تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں امام بخاری نے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی تبویب کی ہے. اس کے اندر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ حدیثیں پہلے جمع ہوئی ہیں اور تبویب بعد میں ہوئی ہے. تو عام طور پر جو بخاری پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, بلکہ شروحات میں بھی تقریباً یہی رجحان ہے کہ حدیثیں پہلے جمع ہوئی ہیں, تبویب بعد میں ہوئی ہے. لیکن جو بخاری کا انداز دیکھیں تو وہ یہ نہیں ہے. بخاری کا انداز تو یہ معلوم ہوتا ہے, اگر یہی بات ہو تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ حدیثیں چنی گئی ہیں. 6 لاکھ حدیثوں میں سے. اب 6 لاکھ حدیثوں میں سے اگر بات ہے تو پھر بات تو وہی بن گئی نا کہ امام بخاری کو صرف چلیے 9000 حدیثیں, بلکہ 9000 کو بھی چھوڑ کر جو اگر تکرار کے بغیر دیکھیں تو وہ تو صرف جو ہے وہ 2600 ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی حدیثیں ہی امام بخاری کو ملی ہیں, باقی سب جو ہیں وہ امام بخاری کے لیے اس قابل نہیں تھی کہ وہ کتاب میں درج کرتے. تو اس لیے میرا تو رجحان اس طرف ہے کہ بخاری کا یہ مقصد بھی نہیں تھا. انہوں نے نہیں, یہ ذیلی مقصد ہے, یعنی مطلب ہے ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے مطابق وہ عنوان باندھتے ہیں, اور عنوان باندھنے کے بعد پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ اب یہ جو عنوان میں نے باندھا ہے اس کی بات جو ہے وہ کس حدیث میں ہے. تو آپ دیکھیں الفاظ تک کی جو جتنی امام بخاری کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہی ہے. تب وہ صحیح ترین حدیث کا انتخاب کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں ظاہری طور پر وہ لفظ ملے نہ ملے یا معنوی طور پر مل جائے, جیسے کہ میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں, تو یہ تو امام بخاری کے طریقے موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی مطابعات کتنی لاتے ہیں. مطابعات کا مقصد میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب حدیثوں کی تائید ہو جائے تو پھر وہ حدیثیں جو ہے وہ شہرت پا جاتی ہیں, اور یہ جو شہرت ہے نا یہ فقہی طور پر اس کی اہمیت ہے. اب تو مقلدین نے تو شہرت کے معنی اور کر لیا ہے نا, ان کے تو کر لیے کہ جو چیز عوام میں مشہور ہو, عوام میں مشہور ہو, خواہ وہ کتنی بھی فضول قسم کی کیوں نہ ہو. تو میں اپنے اس رجحان کے مطابق کہ امام بخاری جب عنوان قائم کرتے تھے تو اس کے بعد حدیثیں لاتے تھے, میرا تو جو ہے وہ پرانا موقف ہے, چونکہ پرویز نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اس نے کہا کہ بخاری کو صرف جو ہے وہ اتنی حدیثیں ملی ہیں جو بخاری کے معیار پر تھی. تو اس طرح اور منکرین حدیث بھی ادھر ہی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی
بخاری جیسی کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ حدیثوں کا کوئی حال نہیں ہے، 6 لاکھ میں سے 6,000 بھی نہیں ہے تو 2600 ہی نا تکرار کے بغیر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 6 لاکھ میں سے اگر 6,000 بھی امام بخاری کو نہیں ملی تو کیا حال ہے۔ اگرچہ اس کا اور جواب بھی بہت ہے، مثلا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ 6,000 جو ہے وہ متن نہیں تھے، اس کے اندر ایک ایک حدیث کی جو سندیں ہیں وہ بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دیگر سندیں تھیں وہ ہیں کہاں، ضائع ہو گئیں، کیونکہ جب کتاب میں نہیں لکھے گی تو ضائع ہو گئی نا۔ اگرچہ اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ہے اور وہ اچھا جواب ہے کہ اصل میں وہ دوسرے محدثین نے ان سندوں کو لے کر جو ہے ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ 6 لاکھ والی بات نہیں بنتی پھر بھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں یہ ہے اصل میں تاریخی، اور جو عام طور پر سیرت سوانح کے نام سے کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، ان کے اندر پھر اس طرح کی جو مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ایک مجموعی طور پر جو تاثر ملتا ہے، کیونکہ میں نے لفظ کہا ہے کہ یہ مبالغے ہیں، میں ان کو جھوٹ نہیں کہتا۔ تو مبالغے کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ امام بخاری کا یہ طریقہ کار ہوگا، باقی یہ بیچاروں کے جو وسائل تھے، پانی جتنا میسر آ جاتا تو غسل کر لیتے ہوں گے، اگر غسل نہیں کرتے ہوں گے تو کم از کم وضو تو کر لیتے ہوں گے۔ تو اس طرح امام بخاری کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے بیٹھ کر یہ کام کیا۔ ویسے تو ہمارے دور کے اندر بھی مثالیں مل جاتی ہے، میرے بزرگ جو تھے مولانا عبدالرحمن کرانی صاحب، ان کی تو بات پکی ہے کہ انہوں نے قرآن کی مکی صورتیں تمام بیت اللہ میں کتابت کی ہیں، اور پھر جو مدنی صورتیں ہیں وہ مسجد نبوی میں جا کر کتابت کی ہیں۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ایک مزاج دیا ہوا تھا، اور وہ صحیح بات ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک خاص دین تھی۔ وہ اتنے زیادہ مستعد تھے کہ میں نے اتنا مستعد آدمی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ تو لیکن بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قرآن مجید جو ہے ان کا جو مجمع معرفات نے چھاپا ہے وہ وہی قرآن مجید ہے جس کی انہوں نے مکی جو صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں لکھی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں لکھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ بعض کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر بخاری اور مسلم کی احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، جیسے لؤلؤ مرجان بھی ہے۔ لؤلؤ مرجان کا تو ایک کام اور بھی ہے نا، اس کے اوپر جو عنوانات ہیں نا اس نے وہ جدید دور کے مناسبت سے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ مشکات کو ایک شخص نے مختصر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ جدید نئے ماحول کے مطابق، اور وہ کتاب جو ہے میرے خیال میں یہاں موجود ہے، اور وہ کتاب بھی ویسے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کی ہے، مختصر مشکات المصابیح۔ تو اس طرح لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں جدید دور میں بھی، لیکن یہ ایک جوز کی ہے جو متقدمین میں ہی ہے، اس نے بھی یہ کام کیا تھا بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کا۔ تو اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خالد بن مخلد کی روایت جو ہے نا، اس کو صحیح مسلم میں بھی جو ہے وہ امام مسلم لائے ہیں۔ اور انہوں نے جب صحیح مسلم میں لائے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ امام بخاری کے نزدیک تو یہ معلق ہے، لیکن امام مسلم کے نزدیک یہ معلق نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر امام مسلم روایت کرتے ہیں احمد بن عثمان سے، اور احمد بن عثمان جو ہے وہ خالد بن مخلد سے۔ تو اگرچہ ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی آپ کے علم ہے کہ امام مسلم کا اور امام بخاری کا جو انداز ہے اس کا فرق ہے۔ امام بخاری تو جس حدیث کے بارے میں جو ہے یہ شبہ پڑ جائے کہ یہ فلاں سے نہیں لی گئی، وہ تو اس کی تحدیث کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو امام مسلم
اس معاملے میں اتنے سخت نہیں ہیں. ان کے نزدیک اگر وہ آدمی ثقہ ہو اور ان کی آپس میں ملاقات کا امکان بھی ہو تو روایت صحیح ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے بخاری کا مقام جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے تو اونچا چلا جاتا ہے. لیکن اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ بنی ہے کہ جو احمد بن عثمان ہے صحیح مسلم کے اندر وہ خالد بن مخلد سے روایت کرتا ہے. تو اب جو خاص طور پر جب میں نے مولانا وحید الزماں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جوزکی جو ہے اس نے جمع بین صحیحین میں اس کو متصل کر دیا ہے. تو میرے ذہن میں فوراً اس پر بات ہی آئی کہ جب مسلم درمیان میں آ جائے گا تو پھر تو اب آپ نے دونوں کو جمع کیا ہے نا, یہ حدیث دونوں میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک ہی تو شرط نہ رہی, تو اب مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت جو ہے اس کو روایت کیا جا سکتا ہے, امام بخاری کی شرط پر نہیں. تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ جمع بین الصحیحین کے اندر جو ہے یہ روایت کی گئی ہے, تو یہ بات جو ہے یہ وہ جواب نہیں ہے جو اعتراض بنتا ہے. وہ اعتراض صرف بخاری پر پڑتا ہے, امام مسلم پر تو پڑتا ہی نہیں ہے. ایک بات تو خیر میں نے آپ کو یہ بتا دی. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چونکہ پہلے بھی ہمارا رجحان رہا ہے, میں نے ہمارا اس لیے کہا ہے کہ ہم 3 ساتھی مدینہ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے. تو میں افسانہ اللہ مدنی اور مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ, اللہ مجھے جو ہے وہ کام کی توفیق دے. ویسے تو کچھ زیادہ وقت دور نہیں لگتا جو ہے وہ مرحومین میں شامل ہونے میں, لیکن ویسے یہ ہے کہ 3 ساتھیوں میں میں اکیلا رہ گیا ہوں. ہاں جی, تو اچھا, لیکن ہمارا چونکہ آپس میں بڑا ایکا تھا اور ہم استادوں سے جب بھی ہمارا کوئی علمی واسطہ ہوتا تو ہم اکٹھے ہو جاتے. تو ایک روایت کے بارے میں جو ہے وہ بڑی بات شروع ہو گئی. وہ عروہ بارقی کی روایت ہے بلوغ المرام کے اندر. آپ نے تو خیر پتہ نہیں بلوغ المرام آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں. عروہ بارقی کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے اس کو 1 دینار دیا تھا اور پھر اس نے بکری والا جا کے اس نے بکری خریدی, رستے میں 2 دینار کی بیچ دی, پھر دوبارہ 1 دینار کی بکری بھی لے آیا اور 1 دینار بھی واپس لے آیا. اچھا, یہ روایت جو ہے امام بخاری کے معیار پر رہی ہے. اچھا, اب ابن حجر نے اس کو سمجھ لیا ہے, کیونکہ ابن حجر کی ساتھ ہی بات ہے کہ فتح الباری کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی معمولی محنت نہیں ہوئی, اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے ابن حجر نے. اور خاص طور پر جو ہے نا فن حدیث کے مطابق, چونکہ فن حدیث کا وہ خاص آدمی تھا, تو اس اعتبار سے فن حدیث کی بہت محنت اس نے کی ہے. ہاں جی, امت کا قرض اتارا. جی ہاں, اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ جب کسی نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ شرح کر دیں, تو اس نے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح. مطلب یہ تھا کہ فتح الباری کے بعد آپ جو ہے وہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. چلیے, لیکن یہ جواب جو ہے نا وحید الزماں والا, انہوں نے تو خیر مختصر سا حاشیے میں لکھا ہے, لیکن یہ جواب میں نے دیکھا کہ یہ شافی نہیں ہے. اس لیے کہ مسلم اور بخاری کو جمع کر دیں تو مسلم کی شرط پر تو یہ روایت موجود ہے. اب سوال اصل میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا, کیونکہ اگر روایت کرتے تو پھر وہ مسند ہوتی, اس کے اندر اتصال ہونا چاہیے تھا. تو وہ میں نے چھوڑ دی اس لیے کہ وہ بات لمبی ہے, لیکن اس طرح کی اور مثالیں بھی بہت ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ ایک چیز کا ایک خاص فائدہ کے لیے ذکر کرتے ہیں لیکن وہ روایت نہیں کرتے. روایت نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بخاری کی اس معیار پر نہیں ہوتی. یہ تو ویسے آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معلقات کتنی زیادہ ہیں امام بخاری میں, اور اسی طرح جو ہے وہ امام بخاری معلقات لا کر تائید تو دیتے ہیں مطابقت کی صورت میں, لیکن ظاہر ہے کہ معلقات کا وہ معیار تو نہیں ہوتا کہ اس کو اصل بنایا جا سکے, بلکہ اصل تو امام بخاری جو ہے وہ سند عالی کو بناتے ہیں, سافر کو بھی نہیں اصل بناتے. تو یہ ساری امام بخاری کی جو شروط ہے اس کے مطابق جو ہے یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی توجیہ کیا ہے. ہم یہ کہیں کہ بخاری سے غلط کام ہوا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ اس سارے مطالعے کے بعد جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نہیں, کام غلط نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ بخاری کا مقصد جو ہے وہ یہاں روایت کرنا ہے ہی نہیں. امام بخاری کا مقصد ہی اور ہے.
اس کو لانے سے. ان کا دیکھیے نا، اگر ہوتی نا صرف تائید روایت کر کے، تو پھر تو یہ حدیث ہے، ان کا متن تو دونوں کا ہی الگ ہے. کیونکہ جو امام بخاری کی حدیث ہے، جس کی امام بخاری جو ہے وہ اب تائید لا رہے ہیں، اس کے اندر تو ایک منٹ، وہ تو وہی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو جو ہے وہ ڈلی تقسیم کی تھی. تو اس کے بعد ہے نا کہ نہیں یہ اس روایت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اور روایت ہے، وہ مجھے لفظ خالص سے مغالطہ ہو گیا. وہ حدیث جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جس نے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ صبح اور عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تائید جو لا رہے ہیں وہ اس حدیث کی تائید نہیں لا رہے، بلکہ وہ اس مسئلے کو پکا کر رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ حلال کمائی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف جو ہے وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے، جلدی قبول ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حدیث ہی نہیں ہے ان معنوں میں کہ یہ وہ متن ہی نہیں ہے جو پہلا متن ہے، تو اس کا پھر معنی یہ ہوا کہ یہ حقیقت میں صرف مسئلے کی تائید ہوئی ہے، متن کی تائید نہیں ہے. تو اس لیے یہاں جو ہے وہ صرف وہ وجہ نہیں بنتی جو معلقات میں عام وجہ ہوتی ہے. جو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، صاف سی بات یہ ہے کہ یہ سوچ وچار کا نتیجہ ہے کتابوں کے مطالعے کے بعد. وہ یہ بات آئی ہے کہ اصل میں امام بخاری یہاں جو ہے وہ مسئلے کی تائید دے رہے ہیں، اور مسئلے کی تائید جو ہے یہ اصل میں اجتہادی اور فقہی مسئلہ ہے. آپ نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ہی نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں مسئلے کی تائید تو موجود ہے لیکن متن کی تائید نہیں ہے. یعنی فن حدیث کا مسئلہ تو پھر ہوتا ہے جب یہ متن کی تائید ہوتی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. باقی دیکھیے جی کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، کمزوریاں تو بڑی پیدا ہوتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ نے جو میرا رجحان دیا ہوا ہے نا غور و فکر کا، اس رجحان کے مطابق تو اب دیکھیے نا وہ جو عروہ بارقی والی حدیث ہے اس میں بھی میں ہی پیش تھا. اب ثناء اللہ اور مریم السلام تو میرے ساتھ تھے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا میرا تھا. جو کہ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا مدینہ منورہ میں ہوا ہے. میں تو علم پڑھنے کے بعد پھر پڑھا بھی چکا تھا اور عبداللہ صاحب روپڑی کی نگرانی میں پڑھا چکا تھا، اس لیے مجھے تو بڑا اعتماد تھا اپنے علم پر. جی، اور حافظ ثناء اللہ مریم السلام جو تھے ان کا مزاج ابھی طالب علم بنا تھا، اس لیے کہ تو انہوں نے ان کا مزاج تو اس وقت بنا ہے جب کہ وہ استاد بنے ہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد. تو اس لیے میرا اور ان کا جو ہے وہ اعتماد کا اور مزاج کا بھی فرق تھا. تو اس لیے آگے میں جب ہو جاتا تو پھر وہ میرے پیچھے لگ جاتے. تو اس وقت جب پھر ہم نے شیخ حماد انصاری سے خاص طور پر جب اس معاملے میں جو ہے وہ کافی بحث ہوئی تو شیخ حماد انصاری جو ہے وہ انہوں نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ ایک تو ہماری بڑی تعریف کی اور کہا کہ استفید منہم اکثر مما یستفیدون منی، کہ میں ان سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے. تو مولانا عبدالغفار حسن بھی چونکہ شریک تھے مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ کیف لا وہم تلامذۃ محدث کبیر محدث حافظ عبداللہ روبری، اس طرح انہوں نے بات کر کے تو انہوں نے ہم تائید کر دی. تو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ استاد ہماری کس طرح تعریف کر رہے ہیں. لیکن میں ویسے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم تین اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرا چونکہ رجحان ہمیشہ جاتا تھا گہرائی کی طرف، تو اس لیے حافظ ثناء اللہ صاحب کی یادداشت اچھی تھی. مولانا عبدالسلام ویسے نقطہ
رس بہت تھے، عجیب نقطہ رس تھے. ویسے ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ پرہیزگاری کی طرف بھی تھا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے اندر وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ تھے. تو لیکن بار صورت یہ رجحانات ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تینوں جب مزاج اکٹھے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک وزن ہمارا بن جاتا. تو اس طرح سے میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ میں اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنی طبیعت چھوڑ کر جو ہے وہ تحقیق کروں. طبیعت میری وہی ہوگی، صلاحیت بھی وہی ہوگی. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات اور ہوتی ہے کہ نظریہ پہلے موجود ہے اور اس کی تائید کے لیے نہیں، یہ اصل میں گوئی مزاج ہوتا ہے یا دکے والا مزاج ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مزاج ایسا نہیں ہے. باقی دیکھیے انسان کمزور ہے. تو میری نظر میں ہوا یہ ہے کہ امام بخاری نے جب یہ حدیث روایت کی ہے نا، تو اس روایت سے امام بخاری جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کی جو زیادہ صراحت تھی نا وہ معلق روایات میں تھی. اس لیے کہ اس کے اندر اس بات کی اگرچہ پہلی حدیث میں بھی یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے چھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جب گئے تھے اس وقت بھی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو اس وقت بھی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں. تو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اتنا واضح الفاظ نہیں ہیں جتنے آگے ہیں، کیونکہ اس کے اندر لفظ ہے وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ. یہ تو بالکل وہی چیز ہے نا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب. تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ صرف مسئلے کو تائید دی ہے، لیکن حدیث وہ نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے کالا خالد بن مخلد یہ کہہ کر یہ بیان کیا کہ میں اس کو خالد بن مخلد سے روایت نہیں کرتا. یہ بالکل وہی بات ہے جس سے عروہ بارقی کی ابن حجر نے کہہ دیا نا اخرجہ البخاری فی ضمن حدیث ولم یسق لفظہ. بلوغ المرام کی یہ عبارت ہے جو ہماری وہاں اختلافی بنی تھی کہ بخاری نے ایک حدیث کے ضمن میں ذکر کیا، خود اس کی روایت نہیں کی. حالانکہ روایت پوری کی پوری بخاری میں موجود ہے اور سند کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس میں باریکیاں ہیں ویسے بس، لیکن غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہیں وہ ساری. یہاں بھی غور کرنے سے یہی بات سمجھ آئی ہے. جی تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا نا، اس مسئلے کی زیادہ صراحت جو ہے وہ ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، کیونکہ پہلی حدیث جو ہے وہ بھی ابو ہریرہ کی ہے نا، جس میں یہ ہے کہ صبح شام میں جو ہے فرشتے شریک ہوتے ہیں. تو یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے. لیکن وہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ بعین ہی یہ حدیث نہیں ہے، وہ ایک نئی حدیث ہے جس میں کھجور جو ہے اس کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو امام بخاری کا مسئلہ ہے نا، اس کی تائید جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ہو گئی ہے. اور ویسے یہ روایت معلق ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ذہنی رسائی تو یہاں تک ہوئی ہے. باقی صاف سی بات ہے کہ جہاں انسان کا اجتہاد آ جائے وہاں جو ہے واللہ عندہ حسن الثواب یا واللہ عالم بالصواب، یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ انسان اپنے اوپر اعتماد تو بہت کرتا ہے لیکن اصل جو حق ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. چلیے جی، یہ ایک بات تو آپ کو. اچھا دوسرا جو ہے وہ ایک بات کل میرے منہ سے غلط نکل گئی تھی، وہ یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ نہیں ہے یہاں، یہ سفیان ثوری ہے. اور سفیان ثوری کے والد کا نام ہے سعید، مجھے نام پہ سے یاد تھا اب بھول گیا، لیکن یہ سفیان ثوری مراد ہے. تو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے نا، تو مراد اس سے وہی ہے سعید جن کا نام ہے. تو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میں نے خاص طور پر توجیہ پیش کی ہے نا خالد بن مخلد والی جو بات ہے اس کی، تو اس کے بارے میں
ابن حجر کی جب میں محنت دیکھتا ہوں تو انہوں نے سند کے بہت سے اختلافات جو ہے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سند دیکھیے تو جا بجا سندیں الگ ہیں. چونکہ سندیں الگ ہیں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہیں جو ہے وہ تو سند کا جو نچلا حصہ ہے نا جی عبداللہ بن دینار سے، کہیں راویوں کی وہاں کمی بیشی ہے یا اختلافات ہیں. اسی طرح جو سند کا اوپر کا حصہ ہے عبداللہ بن دینار سے اوپر، وہاں جو ہے وہ کسی میں جو ہے وہ ابو صالح ہے، کسی یہ نہیں کوئی فرق ہے، یہ مطلب سندیں الگ ہیں. تو وہ ابن حجر کی ساری بات ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو بتانی مناسب نہیں سمجھی کہ وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. آپ جو ہماری الجھن تھی وہ وہی سوال تھا جو کل پیدا ہوا تھا. چلیے دوسری بات میں نے آپ کو سعید بن مسروق، ہاں چلیے جزاکم اللہ. اچھا جی اب نئی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو سن لیں. اب دیکھیے نا، میں اپنی صحت بہت زیادہ متاثر ہونے کے باوجود جو ہے وہ جب مجھے کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا جب تک میں اس کی کوئی تحقیق کر کے کوئی اپنے آپ کسی بات پر نہ پہنچ جاؤں. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری یہ صورتحال ہے کہ میں بہت زیادہ حساس ہوں. مجھ سے جو ہے وہ لاپرواہی برداشت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جب میں دیکھتا ہوں نا کہ اب یہ غائب ہیں تو مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. میں نے دیکھا کہ ویسے ماشاءاللہ انس پڑھاتے ہیں نا رات کو، تو ایک آدمی بھی آیا ہو نا تو وہ سبق پڑھا دیتے ہیں. لیکن میری صورتحال یہ نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ حاضری ہو، اور جب حاضری جو ہے وہ کم ہو تو پھر میرا پڑھانے کو دل ہی نہیں کرتا. بس یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں حساس زیادہ ہوں. تو چلیے جی، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیوں کی دھات کمزوریاں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی. چلیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب نیا باب جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ تر و تازہ چہرے ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ جو پہلا ہے اس کے تر و تازہ، نظر اللہ عمران جان، اللہ سے سبز شاداب کرے. تو ناظرہ جو اگلا ہے وہ زوئے کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہاں ناظرہ کا لفظ ہے جو ہے وہ صرف دیکھنا مراد نہیں ہے. ناظرہ اس کو بولتے ہیں جو غور سے دیکھے. اسی لیے اس کے معنی غور وفی ہے نظر. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دیکھیں گے اور بھرپور لطف اٹھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر. ظاہر ہے کہ جب اتنی حسین شخصیت ہو جس کا تو ہم تو حسن بیان ہی نہیں کر سکتے، تو اب اس کے دیکھنے کی باری ہو. ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے. حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہو جائیں. نہیں، حیرت و استعجاب نہیں ہے وہ یہ حیرت نہیں ہے. جیسے نہیں، ویسے تو یہ شاعری مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ایک شعر ایسا ہے جو مجھے آتا ہے. مجھے اکثر تو شعر ہی نہیں آتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی کی صورت پہ جو ہوتے ہیں شیدا، کسی کی صورت پہ جو ہوتے ہیں شیدا، آخر وہ رنج و الم دیکھتے ہیں. وہ اسے کہا نا، وہ جو معشوقہ تھی اس نے کہا کہ جو شکلیں دیکھ کر جو ہے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا، وہ ان کو ملتا کچھ نہیں، وہ رانجھی دیکھتے ہیں. تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت پہ تیری، مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ مصور کا قلم کا معنی پتہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ چلتے چلتے دیکھ لیا. ہم چاند کو دیکھتے ہیں چلتے چلتے، اس لیے مثال تو چاند کی دی ہے، لیکن چاند میں ہم غور نہیں کرتے. اگر چاند میں آپ غور کریں تو وہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے، شعر تو خیر میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے نہیں آتے، تو اس نے یہی کہا
کہ چاند کہوں یا کچھ اور کہوں، روایت نہیں، چاند کا تو چہرہ ہی صاف نہیں، بلکہ کہتے ہیں چاند کو اگر غور سے دیکھو تو اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کی رؤیت جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگی۔ اللہ کی رؤیت کے لیے قرآن میں جتنے لفظ بیان کیے ہیں نا وہ ناظرہ ہے، کہ پورے غور و فکر سے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے حسن میں غور و فکر کرتا ہے، حسن سے متاثر ہو کر بھی حیرت آ جاتی ہے۔ آپ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اب حیرت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں حیرت مراد نہیں ہے، یہاں لطف ہے، اس لیے کہ یہ جنت کے اندر جو ہے وہ پورا لطف اٹھانے کا ہمیں حق ہوگا۔ دیکھیے نا، یہاں عورت جو ہے وہ کسی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، ویسے ہم یہ تو نہیں کہتے اللہ مرد ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح دیدار ہوگا جس طرح مرد کریں گے۔ ویسے ام سلمہ نے کہا تھا کہ اللہ مرد معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انداز ہیں وہ سارے مردوں کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی میں آئے تو تیری تھی بعض حکم من بعض، کہ ہو تو تم ایک ہی انسان ہی ہونا۔ چلیے جی اب آگے چلتے ہیں ہم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ جو چاند تھا نا، 14ویں رات کا چاند، اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے نظر کی، یہاں بھی لفظ نظر لائے ہیں۔ قال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ تم رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ چاند کو غور سے دیکھنے کی بھی ممانعت کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ غیر محرموں کو جو ہے وہ ایک نظر جو ہے وہ غور کے بغیر وہ معاف ہے، جو غور والی نظر ہے وہ منع ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے لفظ بڑا، دیکھیے قرآن کے تو ایک لفظ ہے نا، لفظ یغضون استعمال کیا ہے، اور یغضون غض اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا، کہتے ہیں غض بصر، نظر انداز کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرد کی طرف عورت کی نظر پڑتی ہے تو وہ غور سے نہیں اس کو دیکھ سکتی۔ اسی لیے اللہ کے فرمایا تھا افام یامان انتما، اسی طرح مرد جو ہے عورت، اب ظاہر ہے کہ عورت کی طرف نظر پڑ گئی ہے تو اب یہ ہے کہ غور سے دیکھنا منع ہے، پہلی نظر معاف ہے، غور والی نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ اس کے بعد لفظ ہے لا تضامون فی رؤیتہ، اصل میں سورج چاند کے اوپر اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح خرد مرد ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات بچے ہوں یا چھوٹے قد کے ہوں، ان کی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر جب ابھی پہلا دن ہوتا ہے نا جس کو غرہ کہتے ہیں، پہلا دن جو چاند ہوتا ہے تو آپ کو جو آگے کھڑے ہوتے ہیں نا بچے پیچھے کہتے ہیں نہیں ہمیں آگے کرو، پھر ہم ان کو جو ہے وہ اوپر اٹھا کر کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہوگی، یعنی ہر آدمی جو ہے بھرپور دل کے ساتھ جو ہے اپنی نظر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں کتنے جامع الکلم ہیں، قرآن مجید اور حدیث کے الفاظ کی کہاں مثال مل سکتی ہے۔ فَإِذَا اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کو اور کو غلبہ نہ ہو، یعنی مطلب ہے سستی کو یا بیماری کو یا کسی اور چیز کو، تو تم 2 نمازوں کا جو ہے بہت دھیان رکھو، وہ ایک صبح کی نماز اور ایک جو ہے وہ اپنا عصر کی نماز۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ دیدار الہی کی بنیاد بنیں گی۔ چلیے جی اس کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم جو ہے وہ اللہ کو دیکھو گے عیانا، نہیں عیانا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلے عام۔ دیکھیے نا اللہ کے آگے پردے ہیں، وہ پردے ان کی کیفیت بھی ہم نہیں پیش کر سکتے، وہ پردے جو ہے وہ عظمت کے پردے ہیں، کبریائی کے پردے ہیں، وہ یعنی بعد پر روشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جاتی ہیں۔ کہ آپ سورج کو دیکھیے دن کے اندر
आप सूरत को नहीं देख सकते चंदिया आ जाती है। जी। तो इसलिए दूसरी हदीस के अंदर लफ्ज़ इयानन का रियाय है, ताइद है, मौजूद है। हद्दसना अब्दत इब्न अब्दुल्लाह खल, हमने इबारत तो पढ़ ली है। तो जरीर बयान करते हैं कि हमारे ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये जरीर जो है ये बजली हैं। तो हैं जी, अच्छा भी, तो ये बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर जो है वो आना हुआ, यानी घर से निकल कर आए और उस वक़्त जो है वो 14वीं रात थी, जब चाँद बिल्कुल मुकम्मल होता है। तो फ़क़ाला इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामा कमा तरौना हाज़ा, तो आपने फरमाया कि तुम रब को बिल्कुल इसी तरह क़यामत के दिन देखोगे जिस तरह आज तुम इस चाँद को देख रहे हो। ला तुज़ाम्मूना फ़ी रुयतिही, उस देखने में तुम आपस में गड़मड़ नहीं होगे। ये गड़मड़ का लफ्ज़ मैं इसलिए पंजाबी का लफ्ज़ ज़्यादा वाज़ेह है। चलिए जी, अल्लाह। वैसे हदीस की अगली इबारत पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह तर्जुमा जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, नहीं इबारत पढ़ते हुए घंटा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलिए, अगर आपका दिल है ना कि आपने भी जुमेरात मनानी है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आपके बारे में इसलिए जो है वो तफरा नहीं करना चाहता कि अल्लाह का शुक्र है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो खुद शौक़ से पढ़ते हैं, इसलिए सवालात भी करते हैं। हमारे अंदर जो है वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ हमारा तमाशा देखने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। माशाअल्लाह।